بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، سہیل ملک آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہی دو ایشوز ہیں جن پہ میں نے سمجھا کہ بات ضرور ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو ہے کہ کیا ممکن ہے پاکستان اور انڈیا میں کے درمیان ٹریڈ ہو سکے، تجارت ہو سکے؟ اور دوسرا، پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب سے اور ان کے باقی زعماء سے کچھ اپیلیں ہیں، کچھ منتیں ہیں، کچھ درخواستیں ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جی۔ گزارش ہے جی کہ پاکستان بھارت کی ٹریڈ کیوں ممکن نہیں؟ 2 روز پہلے ایس آئی ایف سی جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے میں مبینہ طور پر ذکر ہوا کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ خطے میں جس قسم کی بھی ٹریڈ ہو سکتی ہے ہمیں کرنی چاہیے، جس میں سر فہرست بھارت کا نام ہے، اس کے بعد پھر ایران کا نام ہے۔ اب بھارت جس کی آبادی تقریباً 1.4 بلین سے زیادہ ہے، اب اس نے اتنی بڑی آبادی کو سسٹین کیا ہوا ہے کیونکہ وہ اپنے دوست اور اپنے دشمن، فرینڈز اینڈ فو کے ساتھ وہ ٹریڈ کر رہا ہے۔ چین کے ساتھ اس کی وار ہے، اور چین کے ساتھ اس کی 20-25 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ پھر پچھلے دنوں سعودی عرب اور عرب ایمریٹس نے بھی وہاں پہ بہت بڑی انویسٹمنٹ کا ایک شیڈول دیا ہے، جس میں 20-25 ارب روپیہ یو اے ای اور سعودی عرب انڈیا میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ فیس اپ ٹو دا فیکٹ ٹو ہیو گڈ ریلیشن ود نیبرس، یہ بڑی واضح سی بات ہے۔ اس ٹریڈ کے مخالف دھڑے جو جذباتی طور پر کشمیر کا ذکر کرتے ہیں، وہ بنیادی مسئلہ اپنی جگہ ہے اور اس سے پاکستان دور نہیں ہو سکتا، اس کو بیک برنر پہ نہیں ڈال سکتا، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آپ سوچیں کہ عمران خان صاحب جب ڈونلڈ ٹرمپ کو ملنے گئے اور وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تسلی دی کہ بھارت کو سمجھاتے ہیں اور کشمیر کے ایشو کو ریزالو کرتے ہیں، تو بڑے شادیانے بجائے گئے جب خان صاحب پاکستان تشریف لائے کہ جیسے یہ سیکنڈ ورلڈ کپ کو جیت کے آئے ہیں۔ لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ چند روز بعد ہی بھارت نے کشمیر کی جو اس کی آئینی پوزیشن تھی اس کو ختم کر دیا اور قابض ہو گیا، اور آج وہ بھارت کا حصہ بن گیا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ چند روز ہم نے اس کی خاموش رہ کے جمعے کے جمعے، ہفتے بعد 1 گھنٹے کی ہم نے خاموش پروٹیسٹ کیا، جس کا بھارت کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو گزارش ہے جی کہ جب اتنے معاملات ہمارے آج اندرونی طور پر انٹرنلی ہم اتنے کرنچ کی پوزیشن میں ہیں کہ ہماری گروسری تک کی آئٹم جو ہیں ہم پوری نہیں کر پا رہے اور اتنی مہنگی ہیں، تو کیوں نہ پھر ہم وی مسٹ جیبر اوے کہ ہم بھارت سے ٹریڈ شروع کریں اور ہماری ضروریات جو ہیں وہ ہم ان سے لیں، اور جو کچھ ہم انہیں دے سکتے ہیں وہ ہم انہیں ایکسپورٹ کریں۔ تو دیر فور مسٹ ناک اراؤنڈ، جسے کہتے ہیں نا جی کہ ہمیں دروازے بند نہیں کرنے چاہیے، اور بائیلیٹرل ریلیشنس تبھی، اور پھر اسی طرح جب ہم ٹریڈ شروع کریں گے پھر ہمارے ذہنوں میں جو ایک دوسرے کے بارے میں ریولری اور اینیموسٹی اور اینیمٹی ہے وہ بھی گریجولی ڈیفیوز ہوگی۔ وہاں کے عوام بھی بڑے ڈیموکریٹ ہیں، پاکستان کے عوام بھی، کیونکہ یہاں پہ بھی ان کا پورا میڈیا واچ ہوتا ہے، ہمارے ڈراماز انڈیا میں دیکھے جاتے ہیں۔ تو مقصد ہے کہ عوام دونوں ممالک کی کارڈیل ریلیشنز چاہتی ہے، تو ہمارے حکمرانوں کو بھی اس بات پہ بڑی سنجیدگی سے غور بھی کرنا چاہیے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے کہ ہم جلد سے جلد بھارت کے ساتھ ٹریڈ شروع کر سکیں۔ دوسری گزارش ہے جی پی ٹی آئی سے میں ذاتی طور پہ اپیل بھی کرتا ہوں، ان کی منت بھی کرتا ہوں اور ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لورز، عمران خان صاحب کے جو فین فالوورز ہیں، انہیں پورا حق ہے
کہ وہ خان صاحب کی پوجا کریں، ان کے اسٹیچوز بنائیں، ان کی ورشپ کریں، ان کی پرستش کریں، جو چاہے کریں، لیکن تھوڑا سا اپنی ٹویٹ میں، اپنے سوشل میڈیا پہ پاکستان کے لیے مشکلات کم کریں۔ اب پچھلے دنوں IMF کے سامنے جو مظاہرہ کیا گیا، اور پھر 3-4 روز پہلے ان کی جو سینٹ تھی، لوور ہاؤس کی جو کمیٹی تھی، اس میں جو ہمارے لوگوں نے وہاں پہ ڈونلڈ لو کی ٹرولنگ کی، اس کی بیوی کو تھریٹ کیا، کیا یہ پاکستان کی خدمت ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اس کی پاکستان کو کافی اس کی ہیوملیشن اور امبیرسمنٹ ہوئی ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بروڈ اوور کہ آپ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں ہی از گیٹنگ آن یور نروس۔ بالکل آپ کا حق ہے کہ آپ ایک کلٹ فالوئنگ کریں۔ عمران خان صاحب بڑا نام ہے، لیڈر ہیں، الیکشن جیتتے ہیں۔ آج کل تھوڑا مشکل میں ہیں، کیونکہ اپنے ادوار میں، اپنے 3.25 سال کے دور میں انہوں نے وہاں قدم نہیں رکھا جہاں اپوزیشن تھی۔ انہوں نے انٹرنیشنل افیئرس پہ یا ملکی سالمیت پہ اپوزیشن کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی۔ یہ کوئی خدمت نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو اب ہی شوڈنٹ بیکم ہارڈ فرام ایجنگ۔ اب تو بچہ جو آدمی بوڑھا ہوتا ہے اس میں بچوں والی حرکتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ خان صاحب آپ میچورٹی کی ٹاپ پوزیشن پہ ہیں، 71 پلس اور 72۔ اب انہیں بڑا سینسبلی اور بڑا انٹیلیجنٹلی دیکھنا چاہیے حالات کو، اور وہی ٹریننگ اپنے نوجوان فالوورز کو دینی چاہیے۔ گستاخی، ایروگنس، ایکوزیشنز اور ابیوزیو لینگویج جو ہے وہ ہمارے بچوں میں پینیٹریٹ کر گئی ہے۔ آج خدا گواہ ہے، پاکستان کے نوجوان بچے جو 16، 18، 20، 22، 25 سال کے ہیں، وہ بہت بدتمیز ہو گئے ہیں۔ تمام وہ PTI میں ہیں۔ بڑے بھائیوں کا، ماں باپ کا، بزرگوں کا کوئی احترام نہیں ہے۔ وہ آرگو کرتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے، وہ بیچارے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیتے ہیں۔ شہباز گل جیسے چلاک جو وکٹ پیپل، وہ جو انہیں پڑھاتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، پھر وہ اس کو ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں، اس کی لائکنگ شروع کر دیتے ہیں، which is I believe is not fair enough for پاکستان۔ تو I believe کہ خان صاحب اور ان کے فالوورز پاکستان سے محبت کا جو ان کا رویہ ہے اس پہ وہ ضرور غور فرمائیں۔ نیورتھلیس پاکستان نے آپ کو نام بھی دیا، پہچان دی، عزت دی، لیکن آپ اور آپ کے ٹرولرز وینچورس مانترا جو نا، وینچورسم مانترا، اسے باز آنا چاہیے۔ دیٹ از اگینسٹ دی انٹیگریٹی، سولیڈیرٹی اینڈ رسپیکٹ آف دا کنٹری۔ تو اب خان صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بڑا نام ہے، بڑے لیڈر ہیں، ایک لیجنڈ ہیں، کہ وہ کیا تربیت دیتے ہیں۔ آیا وہ بدتمیزی، ایروگنس کی تربیت اپنی نسل کو دینا چاہتے ہیں جن کے ہاتھ میں پاکستان کا فیوچر ہے، یا انہیں کوئی ڈیسنٹ بننے کا، بیہیو کرنے کا مشورہ دیتے ہیں؟ فی الوقت اتنا ہی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خدا حافظ۔